अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो ज़रूर देखेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ख़बरें मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेशुमार होती हैं, लेकिन उनमें से चंद ख़बरों का चुनाव करके वो आपके साथ शेयर करना होती हैं। तो आज की जो सूरत हाल है, मेरे पास बहुत सी ख़बरें हैं। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं बशमूल ख़बरों के, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और ख़बर सबसे पहले जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है इमरान खान का लॉन्ग मार्च। ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम है कि जिस तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील कर दिया है कंटेनर्स लगा के, और जो खबीस और शैतान इंटीरियर फेडरल मिनिस्टर है, जिस तरह से वो थ्रेट दे रहा है इमरान खान को कि वो उसको घेरे में लेके अरेस्ट कर लेंगे, तो ये शायद उसको ये समझ नहीं है कि जो अवाम का समंदर जो जम्मे गफ़ीर इमरान खान के साथ है, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है, वो इमरान खान का रास्ता नहीं रोक सकता। ये इसकी बहुत बड़ी भूल है। और दूसरी तरफ मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, पंजाब के जो नए मुशीर इंटीरियर हैं, जो दाखिला अमूर के नए मुशीर हैं उमर सरफराज चीमा, उसने बाकायदा तौर पर ये अंदिया दे दिया है कि एंटी करप्शन का जो केस बना हुआ है राना सनाउल्लाह पे, उसके ज़ुमरे में उसे अरेस्ट किया जाएगा। और ये कोशिश जो है वो तेज़ कर दी गई है। और मौजूदा जो इंटीरियर पंजाब के इंटीरियर एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के, उन्होंने बाकायदा तौर पर पंजाब के जो आईजी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में ले लिया है। तो ये चंद दिनों में लगता यूं है कि राना सनाउल्लाह को धर लिया जाएगा और इसका यकीनन इसकी जो डायसेक्शन है वो की जाएगी। क्यों कि जिस तरह से ये थ्रेट दे रहा है और जिसकी वजह से इसके पीछे जो ताकत है, वो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात आपको भी मालूम है कि कौन से ऐसे अनासिर हैं या कौन से ऐसे फैसिलिटेटर्स हैं जिनकी बिना पर ये जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह है ये धमकी लगा रहा है। लेकिन इसकी सारी की सारी धमकियां जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। क्यों कि ये आवाम का जो समंदर जब मुख्तलिफ शहरों से निकल कर इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा होगा, तो इसके बस की बात नहीं है उसको कंट्रोल करना। इसलिए नाजरीन, जो आने वाला वक्त है वो इंतहाई मुश्किल और दुश्वार है पाकिस्तान के लिए। क्यों कि एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो अड़ी हुई है, और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो है, जो कि पीटीआई की है, वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है। वो बज़िद है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह जैसे शैतान को अरेस्ट करना है एंटी करप्शन के थ्रू। तो इसके अलावा जो चंद मेरे पास चुनिदा और चीदा खबरें हैं
وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ اس میں اگلی خبر جو میرے پاس ہے وہ ہے بیرسٹر اعتزاز احسن کے بارے میں۔ معزز خواتین و حضرات، جو اعتزاز احسن صاحب ہیں پرانے پولیٹیشین ہیں اور منجھے ہوئے لائرز ہیں۔ اب انہوں نے کیا بات کہی ہے وہ آپ کو میں بتائے دیتا ہوں۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو جو ریلیف مل رہا ہے، موجودہ حکومت کے جو کیسز معاف ہو رہے ہیں، یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری آ رہی ہے وہ جنرل باجوہ پہ، جو ہمارے جانے والے جو آؤٹ گوئنگ آرمی سٹاف ہیں، یہ تمام تر ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ اعتزاز احسن فرماتے ہیں۔ اب ناظرین، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے کی ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا اور جنرل باجوہ کا نام لیتا تو یقیناً اس کو ڈس اپیئر کر دیا جاتا۔ کیوں کہ اعتزاز احسن جو ہے وہ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں اور دوسرا بہت منجھے ہوئے بہت بڑے لائر ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، فیسیلیٹیٹرز کو بھی پتہ ہے اور موجودہ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لائرز کی ایک بہت بڑی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اگر اس کو وہ ہاتھ ڈالیں گے، اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے اور اگر اس کو قانونی گرپ میں لیں گے تو پوری کی پوری جو لائر کمیونٹی ہے وہ یقیناً سراپائے احتجاج بن جائے گی۔ اس لیے ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہارڈ ٹائم اعتزاز احسن صاحب کو نہیں دیا گیا، لیکن بات انہوں نے سچی کی ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جس طرح سے ان کی کیسز میں بریت ہو رہی ہے، یہ بری ہو رہے ہیں، کیسز معاف ہو رہے ہیں، تو تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے یقینی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو جا رہا ہے، ورنہ ان کے کیسز جو ہے وہ کیسے معاف ہو سکتے تھے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال اور میں دیے دیتا ہوں، وہ خبر بھی ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو عمران خان ان کریمنلز کو، جن کی ان دنوں میں معافی ہو رہی ہے اور یہ کورٹ سے بری ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں عمران خان ان پہ شکنجہ جو ہے وہ کسنا چاہتا تھا اور ان کو سزائیں دلوانا چاہتا تھا، لیکن ہمارے جو آرمی چیف تھے وہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ ہمیشہ جب بھی اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان سے آرمی چیف کی جنرل باجوہ کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ معافی کا مطالبہ کرتے تھے کہ ان سب کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، لیکن عمران خان جو ہے بضد تھے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تو ناظرین، یہ بہت پہلے کی یہ ساری یہ جو بھی کارستانیاں ہو رہی تھی یا جو بھی یہ ہموار صورتحال بن رہی تھی، یہ صرف ان کریمنلز کو رہائی دلوانے کے لیے تھا۔ یہ سب کچھ، یہ ڈرامہ جو رچایا جا رہا تھا، تو اب جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے میاں شہباز شریف اور اس کے جو صاحبزادے ہیں میاں حمزہ شریف، ریسنٹلی ان کی بریت جو ہے ایسے کیسز جو کہ شٹ اینڈ اوپن کیسز ہیں جن میں ان کا چھٹکارا ہو ہی نہیں سکتا، ان سے ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو قانون ہے
وہ غریبوں کے لیے ہے، غریبوں کی پکڑ ہوتی ہے، لیکن یہ قانون امیروں کے لیے ایک ایسی پھولوں کی سیج ہے جہاں پہ وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے قانون کی حیثیت کچھ نہیں ہے. کیوں کہ یہ ایک مکڑی کا ایسا جالا ہے، مکڑی کا ایسا ایک نیٹ ہے جس میں جو چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ تو پھنس جاتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے اژدہا ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی اس جال میں نہیں پھنستے، وہ ہمیشہ نکل جاتے ہیں. تو قانون بھی وہی ہے، قانون بھی ایسا ہی ہے کہ جس میں سے جو بڑے بڑے جو مچھلیاں ہیں بڑی بڑی وہ نکل جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں جو ہیں وہ جال میں پھنس جاتی ہیں. لیکن میرے پاکستانیوں، جس طرح سے عمران خان بضد ہے اور آپ کی بدولت وہ کھڑا ہے، اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور